الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کیا ہے ہمارا؟ نہیں چپ کر جی بس۔ کن 12 وقتوں میں نفل پڑھنا منع ہے؟ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کتنے وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے، جواب کیا ہے؟ 12۔ پہلا مسئلہ نمبر پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 22 کیا ہے؟ نمبر 1، صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل جائز نہیں سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے۔ عمومی طور پہ نا یہ فرضوں کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی سنتوں میں شمار کر لیا جاتا ہے عمومی طور پہ۔ پھر آگے ان کی 2 کیٹیگریز کی جاتی ہیں، ایک فرض کی اور دوسری نفل کی۔ سنتیں بھی نفل کے اندر شامل کی جاتی ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا مسئلہ کہ صبح صادق جب فجر کی اذان کا وقت ہو جانا ہے اس وقت سے لے کے سورج نکلنے تک کوئی نفل جائز نہیں ہے، تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ صرف فجر کی 2 سنتیں۔ آگے، اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل اور سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے لے کے جماعت تک، اقامت سے لے کے جماعت تک۔ یہاں پہلے جو مسئلہ شروع ہوا تھا نا، وہ مسئلہ شروع ہوا تھا کہ اگر کسی بندے نے پہلے شروع کی ہوئی ہے، نفل وغیرہ جس نے پہلے شروع کی، اس کے تھے مسئلے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ نئے سرے سے کوئی شروع کرنا چاہتا ہے، نئے سرے سے بندہ شروع نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بندے نے اقامت سے پہلے کوئی چیز شروع کی ہوئی ہے اب اس کو پورا کرے گا۔ اگر تو نفل شروع کیے ہوئے ہیں تو نفل 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، سنتیں شروع کی ہوئی تو سنتیں پوری کر کے سلام پھیرے گا، اور جس کے اوپر آپ ساروں کو تبرک ملا تھا۔ اب اس میں اور اس مسئلے میں فرق کیا ہے؟ نہ فرق یہ ہے کہ وہ تکبیر سے پہلے شروع کر چکا تھا، یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے مذہب سے مراد کیا ہے؟ حنفی۔ اگر مالکی، شافی، حنبلی ان کی اقامت ہوئی نماز کی تو وہ شمار نہیں ہے۔ البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، اگرچہ عقیدہ میں شرکت ہو جائے گی، تو حکم ہے جماعت سے دور الگ فجر کی سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ جانتا ہے کہ سنت پڑھوں گا جماعت نہ ملے گی اور سنت کے خیال سے جماعت چھوڑ دی تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور فجر کے سوا باقی نمازوں میں اگرچہ یہ جانے کہ سنت پڑھ کر جماعت مل جائے گی، سنت پڑھنا جائز نہیں جبکہ جماعت کے لیے اقامت ہوئی ہو۔ ایک بندے کو یہ لگتا ہے نا جی اقامت ہوگی زور کی، تو میں زور کی پہلی 4 سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتا، نمبر 3، نماز عصر پڑھنے کے بعد سے آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد سے مغرب کی اذان ہونے تک، مغرب کا وقت شروع ہونے تک آفتاب زرد ہونے سے مراد ہی ہے، بلکہ یہاں سے یہ مراد ہے آخری 20 منٹ شروع ہونے تک۔ آخری 20 منٹ پڑھنے میں کیا ہے؟ وہ تو ویسے مکروہ تحریمی ہے، وہ تو حرام میں جا پڑے گا۔ جب زرد ہو جاتا ہے نا جی، آفتاب زرد ہو جاتا ہے، اب اس کے آخری 20 منٹ شروع ہو گئے، وہاں پر تو کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا سوائے اس دن کی عصر کے، کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کا جو پہلا ٹائم ہے، عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ اصل تو عصر سے لے کے مغرب تک کوئی نفل نہیں ہے، لیکن اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں تو یہ ہے عصر سے 20 منٹ، مغرب ہونے سے 20 منٹ پہلے آخری جو 20 منٹ ہے وہ تو ان اوقات میں آ جائے گا جو بہترین ڈڈ ایک قسم کا بنا ہے، وہاں پر تو اپنا دوسرا قضاء نماز بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا، وہاں پر تو قضاء نماز بھی نہیں پڑھ سکتا سوائے عصر، اسی دن کے جو عصر ہے۔
نمبر 4، سورج ڈوبنے سے لے کے مغرب کی فرض پڑھنے تک نفل جائز نہیں ہے۔ سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی فرض پڑھنے تک، یعنی مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی تک کسی نے مغرب کے فرض نہیں پڑھے، کیونکہ مغرب کا جیسی وقت ہو جائے تو ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے سب سے پہلے فرض ادا کرے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے سب سے پہلے فرض ادا کرے۔ تو اگر کوئی بندہ مغرب کا ٹائم ہونے کے بعد، بعض لوگ آپ دیکھیں گے، اگر آپ لوگوں کو بڑے ہوگے موقع ملا مختلف مساجد میں لوگوں سے جانے کا تو وہ کریں گے، تو وہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بہترین طریقہ کیا ہے اور حدیث کے زیادہ قریب طریقہ کیا ہے؟ مغرب کا ٹائم ہو جائے تو مغرب کا ٹائم شروع ہونے کے بعد مغرب کی نماز فرض پڑھنے تک کوئی نفل، یہ جو درمیان میں 4-5 منٹ ہے، جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کے فرض جمعہ ختم ہونے تک نفل منع ہے۔ امام عربی خطبے کے لیے امام بیٹھ گیا، منبر کی طرف چلا گیا، تو اب کوئی بندہ پیچھے سنت نفل شروع نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بندے نے پہلے سے شروع کی ہوئی ہیں، امام کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے شروع کی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی جاری کرے گا، وہ جاری رکھے گا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے بیٹھ گیا تو بندہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یار میں جلدی سنتے پڑھ کے شامل ہو جاؤں، ایسے نہیں، اب بھی وہ نہیں پڑھ سکتا۔ عین خطبے کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا، جمعے کا ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا کسوف کا، استسقاء، حج و نکاح کا، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی جائز نہیں، مگر ثابت ترتیب کے لیے جمعے کے خطبے کے وقت قضا کی اجازت۔ ان خطبوں کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز، قضا نماز بھی نہیں ہے۔ خطبہ ہے نا جی، اب توجہ سے سنیں گے، اس کو سیکھیں گے، سنیں گے۔ جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ جب تک وہ پچھلی نماز نہیں پڑھے گا۔ صاحب ترتیب کے لیے کیا ہے؟ جب تک وہ پچھلی نماز نہیں پڑھے گا اس کی اگلی نہیں ہوگی۔ اب اس کی تو مجبوری بن گئی، اس کی تو، اس لیے اس کو صرف اجازت صاحب ترتیب کو کہ وہ خطبے کے دوران بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کی فجر رہ گئی، آگے اس نے پڑھنا ہے جمعہ، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پچھلی پہلے قضا پڑھے گا۔ جمعہ کی سنتیں شروع کر دی تھیں کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو 4 رکعتیں پوری کر لے، جس طرح زور کی نماز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، زور کی سنتوں کا۔ عیدین کی نماز سے پہلے نفل، عیدوں، دو چھوٹی عیدوں بڑی عیدوں پہلے نفل پڑھنا، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، جہاں کہیں پڑھے گا، ہاں عید کے بعد پڑھ سکتا ہے، عید کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ عید والے دن عید کے بعد نفل پڑھ سکتا ہے، کہاں؟ گھر میں۔ مسجد میں پڑھے ہوتے جائیں گے لیکن پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ عید ہوتی ہے ادھر کسی پلاٹ میں، کسی پارک میں، کسی سکول کے گراؤنڈ میں، تو وہاں پر بھی وہ نہ پڑھے بلکہ گھر جا کے نفل پڑھے۔ عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، ان کے بیچ میں اور بعد میں نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ میدان عرفات میں جو حاجی جاتے ہیں نا، جو حاجی جاتے ہیں، حج بڑی سعادت، حج بڑی سعادت ہے۔ دعا بھی کرو تے نیت بھی کرو تے ارادہ بھی کرو بھی جوانی دے اندر اندر حج کر لینا ہے، عمرہ نہ بھی ہوئے تو خیر ہے۔ تے جی حج کرنی سعادت نہیں تو پھر بندہ اللہ دی رضا واسطے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا روزہ انور ویکھنا، پھر اللہ پاک دا گھر ویکھنا، کعبہ شریف دیکھنا، یہ بڑی سعادت دی گل ہے۔ اتھے حدیث پاک ہن بھی لکھی ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہوگی۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات عرفات آج کے دنوں میں ہوتی ہے، اللہ یہ نعمت عطا فرمائے۔ عرفات میں نا جی 2 نمازیں ملا کے پڑھنی ہوتی ہیں، زور اثر جمع کر کے پڑھنی ہوتی ہے،
عرفات میں زور اثر جمع کر کے پڑھنی ہوتی ہے، مغرب عشاء جمع کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں زور اثر کو جب ملا کے پڑھنا ہے، نہ ان کے درمیان میں نفل پڑھنے ہیں نہ ان کے بعد نفل سنتے، کوئی شے نہیں پڑھنی۔ مزدلفہ، یہ بھی وہاں مقام ہے ایک، مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں، عرفات میں ظہر اثر کرتے ہیں، پھر آگے مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ مغرب اور عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر کیا کرتے ہیں، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھتے ہیں، تو ان کے درمیان بھی پڑھنا ہے نہیں، اس نماز کے بھی نہیں، ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، ان کے بیچ میں اور بعد میں بھی نفل و سنت مکروہ ہے۔ مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں، فقط ان کے بیچ میں نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں نہیں ہے۔ فرق آ گیا نا تھوڑا جا؟ عرفات میں جو پڑھنی ہے اس کو کہتے ہیں ظہرین، کیا کہتے ہیں؟ ظہرین۔ ظہرین سے پہلے، درمیان میں، بعد میں کوئی شے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ ہاں فرض پڑھنے صرف، اور فرض بھی دو پڑھنے ہوتے ہیں، فرض بھی دو پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور آگے اپنا دوسرا مغربین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغربین، مغرب اور عشاء کو مغربین میں بعد میں پڑھ سکتا ہے، پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ مغربین میں نہیں بیچ میں نہیں پڑھے گا، مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہیں پڑھے گا، بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ پہلے تو تقریباً یہ دونوں سے اگر وقت ہو تو وہاں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، پہلے کا مسئلہ نہیں۔ فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور ظہر مکروہ ہے۔ فرض کا وقت تنگ ہو، فرض کا وقت ہو تھوڑا، بندہ وضو کر کے کھڑا ہو گیا مصلی پر، اس نے ٹائم دیکھا، سورج نکلنے کو ٹائم رہ گیا 2 منٹ، اب یہ اگر سنتے پڑے گا تو مکروہ کر رہا ہے۔ فرض کا وقت سنتے پڑے گا تو فرض کا وقت گزر جائے گا، تو اب یہ یا ایک بندہ جو ہے اس نے دیکھا کہ منٹ رہ گئے 3-4 صرف زور کی نماز میں، اب وہ زور کی پہلی سنتے پڑھے تو یہ مکروہ ہے، سنتے پڑھنا مکروہ ہے، وہ فرض پڑے گا۔ اب اللہ دے بندے ویکھو نا جی، فرض نو اتنی اہمیت ہے، فرض دی خاطر سنت موقدہ چھڑوا دیتی نے۔ سنت موقدہ پڑھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، سنت موقدہ پڑھو گے تو مکروہ کم کرو گے۔ تو جڑے ساڈے لوکی فرض دے بدلے نفلاں وچ پھسے رہندے نے۔ ایک بندہ کہندا جی میں سرکار دی محبت وچ میلاد دا جڑا ہے نا جی بازار سجائی جانا، فرض نماز دا ٹائم ہو گیا جا کے فرض نہیں پڑھدا پیا۔ فرض دی خاطر انہیں نفل دی خاطر انہیں کی چھڑیا؟ نفل دی خاطر چھڑیا نا۔ مذہب ساڈا کی کہندا ہے؟ فرض دی خاطر سنت موقدہ بھی چھڑنی پوے تے چھڑ دیو، فرض ٹائم دے وچ ادا ہوے۔ یہی تے لوکاں نوں سمجھ نہیں لگی، جی تو خرابی ہوگی۔ فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر جی، جس بات سے دل بٹے اور اس کو دور کر سکتا ہو تو اسے بلا دور کیے ہر نماز مکروہ ہے۔ پہلے اتنی آگے نہ پڑھیں، ابھی آگے نہ پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں جس بات سے دل وسوسوں کا شکار ہوتا ہو، دل کسی اور طرف توجہ مائل ہوتی ہو، اس چیز کو ہٹا سکتا ہو، ہٹائے بغیر نماز پڑھے تو ہر نماز ہی مکروہ ہے، وہ فرض ہو، وہ نفل ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ اب آگے مثال دے رہے ہیں کہ مثال کیا ہے۔ اب آگے نا مثال دے رہے ہیں، مثال کیا ہے؟ مثال وہ یہ دے رہے ہیں، کیا کدھر گیا؟ ہاں، مسئلہ نمبر کیسے پیشاب، پخانہ یا ریح کا غلبہ ہو تو ایسی حالت میں نماز مکروہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک بندے نوں ویکھو نا شدید پیشاب آیا، وضو ہے ادا، پیشاب شدید آیا، ہوں جدوں نماز پڑھے گا تو توجہ رہے گی پیشاب نوں ڈکن تے، کنٹرول کرن تے۔ اب دل بٹ رہا ہے نا ادھر۔ ایک بندے کو بہت زیادہ ہوا خارج کرنا اس کی بندے کو حاجت ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے نہیں یار منو وضو نہ کرنا پوے دوبارہ، ٹھنڈ بڑی ہے میرے کو دوبارہ وضو نہیں کرنا ہونا ہوں تو یار اچھا نہیں ہے، لیکن انہوں ہوا خارج نہیں کرتا پیا،
وہ کلوز کر کے جڑا نا جی اپنے اتنے ضبط کر کے ہوں توجہ دی رہنی بار بار یا ہوا حرج نہ ہو جائے، ہوا حرج نہ ہو جائے، ہوا حرج نہ ہو جائے، توجہ نماز میں بٹی دل ادھر چلا گیا نا، لہٰذا ان کوئی بھی ایسا کام ہے اس تو بچنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وقت جاتا ہو تو پڑھ لے اور ایسی نماز کو پھر دہرائے۔ اگر وقت جاتا ہو نا، ٹائم تھوڑا ہے، تو پھر بندہ پڑھ لے۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا ہو اور اس کی خواہش ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے دل کو اطمینان نہ ہو اور خشوع میں فرق آئے تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہے۔ ایک بندے کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور کھانا بھی سامنے موجود ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی سامنے موجود ہے، تو اب وہ اس کو پتہ ہے میں نماز پڑھوں گا تو بار بار توجہ میری کھانے کی طرف جائے گی، تو اب کیا ہے، پہلے وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ جماعت نہیں چھوڑنی، جماعت عام نماز کی بات ہو رہی، اور تھوڑا سا اگر اس کو زیادہ بھوک لگی تو جلدی پانی وغیرہ پی لے کہ اس کے تھوڑی سی تسلی ہو جائے، جماعت کے ساتھ جا کے شامل ہو جائے۔ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں بالکل مکروہ نہیں۔ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت۔ وہ دیکھیں فجر اور ظہر کی جو نماز ہے اس کے اندر مکروہ وقت نہیں ہے، یہ انہوں نے پتہ نہیں درمیان میں کیسے مسئلہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اپنا دوسرا یہ سوال آ سکتا ہے، نمازوں میں مکروہ وقت کون کون سا ہے؟ نمازوں میں مکروہ، مغرب میں کون سا مکروہ وقت ہے؟ جب ستارے چمک جائیں۔ عشاء میں آخری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں نا جی، آخری 2 تہائیاں، پہلی تہائی تک افضل وقت، آخری 2 تہائیاں۔ کیوں وہ کیوں مکروہ کر دیا؟ پھر وہاں پہ جاگنا مشکل ہو جائے گا نا۔ تو عصر میں آخری اپنا دوسرا وہ سورج 20 منٹ پہلے۔ فجر کا پورا وقت جب بھی پڑھیں افضل وقت ہے پورا، سورج طلوع کے بعد نہیں فجر وقت کے اندر تو ٹائم ہی نہ رہے گا، فجر کے ٹائم کے اندر، یعنی اذان فجر سے لے کے سورج نکلنے تک یہ ہے پورا وقت۔ مغرب میں آخری وقت مکروہ تھا نا، عشاء میں آخری وقت مکروہ تھا نا، عصر میں آخری وقت مکروہ تھا، اس کے اندر مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح جتنا ثواب 12:30 بجے زور پڑھنے کا ملے گا نا جی، اتنا ثواب بھی عصر سے 5 منٹ پہلے پڑھنے کا ملے گا۔ ظہر کا پورا وقت اس کے اندر کوئی مکروہ، ہاں جماعت کے ساتھ جس نے پڑھنی وہ جو واجب ہے نا، جماعت چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا جماعت چھوڑنے کا، لیکن ان 2 وقتوں کے اندر کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کو بند کرو، ٹاپک پورا ہو گیا، دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں ٹاپک۔